اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ میں سے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے المعطی الجواد. یہ دو بھی اسم ہم معنی ہے، یعنی یہ دو نام کے تقریباً ایک ہی معنی آتا ہے. کون سا نام؟ المعطی الجواد. المعطی الجواد یہ دو اسم بھی حدیث میں آئے ہیں، قرآن میں اس کا ذکر نہیں، احادیث میں آیا ہے. جیسے پہلا اسم گرامی المعطی، اس کا مطلب ہے حقیقی طور پر تنہا عطا کرنے والا. کیا معنی ہے؟ المعطی حقیقی طور پر تنہا عطا کرنے والا. اور الجواد کا معنی ہے عطا کرنے والا. الجواد عطا کرنے والا اور المعطی بھی تنہا عطا کرنے والا. تو اللہ تعالی کی صفت ہے المعطی الجواد، عطا کرنے والا. المعطی کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ دیتا ہے. واللہ معطی، اللہ دینے والا ہے. اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ امت اپنی مخالفوں پر غالب رہے گی حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی ہوں گے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس میں لفظ آیا ہے اللہ تعالیٰ کا اسم المعطی، واللہ المعطی، اور اللہ دینے والا ہے. اور الجواد ہمیں کہاں ملتا ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے اور اس کی دلیل ہے ترمذی کی حدیث. اپنے ابن ماجہ میں بھی آئی ہے حدیث، ترمذی میں بھی آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں. تم سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں. اور اس حدیث کے یہ طویل حدیث ہے، اس کے آخر میں یہ لفظ آیا ہے کہ ذالک بانی جواد ماجد. ذالک بانی جواد ماجد، میں جواد اور ماجد ہوں، جو چاہے وہ کرتا ہوں. میں عطا کرنا ہو تو حکم دیتا ہوں اور عذاب کے لیے بھی حکم دیتا ہوں. جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جاتا ہے، اس کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون. تو اس حدیث قدسی کے بیچ میں جو آیا ہے لفظ ذالک بانی جواد ماجد، کیونکہ میں جواد اور ماجد ہوں. جواد کا معنی ہے عطا کرنے والا. تو یہاں پر اسم آیا اللہ تعالیٰ کا جواد، جو ہم نے اوپر معطی کا ذکر کیا نا، المعطی عطا کرنے والا. جواد کا معنی بھی عطا کرنے والا ہے. یہ المعطی کا حقیقی معنی، یعنی جیسے میں نے اول آپ کو بتایا، یعنی پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ تنہا عطا کرنے والا، یعنی جو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، نہ ہی جسے کوئی روک لے تو کوئی اسے عطا کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو روک لے تو اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہوتی ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی جو دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا صرف ایک حکم سے ہوتی ہے اور منع بھی حکم سے ہی کرتا ہے. جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. بندوں کے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی عطا ہے، وہ اسی معطی کا عطا کردہ ہے. یعنی المعطی ہی ہے جس نے عطا کیا، وہ اسی کا احسان اور نوازش ہے. اس کے عطیات یعنی اس کے تحفے تمام بندوں پر عام ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا عام ہے، یعنی مومنوں پر، کافروں پر، نیکوں پر، فاجروں پر، سبھی پر اس دنیا میں عام ہے. مگر قیامت کے دن کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ المعطی الجواد ایسا عطا کرنے والا ہوگا یہ کہ اپنے ایماندار دوستوں پر خاص عطا کرے گا. خاص اللہ کی صفت ہوگی اس وقت المعطی الجواد. یعنی جیسے
ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سورہ اسراء میں آیت نمبر 20-21 میں کیا ہے اس کا ترجمہ کہ ہر ایک کی ہم ان کی بھی اور ان کے بھی تیرے رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں. کلن نمد ہاؤلائی و ہاؤلائی من عطاء ربک، یعنی ان کی مدد ان کی مدد سب کی مدد جو ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا ہے وہ. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطا بند نہیں ہوتی. اللہ پاک کا فرمان ہے، سورہ اسراء کی آیت ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دیتے ہیں. وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، اور آخرت میں کیا ہے؟ درجات اور فضیلت میں بہت برتری دی جائے گی. کس کو؟ مومنوں کو. تو اس طریقے کا بیان قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور خاص عطا کرے گا اپنے بندوں کو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو عطا کرتا ہے. اور الجواد کا مطلب ہے کثرت سے نوازنے والا، جس کی نوازشات کائنات پر چھائی ہوئی ہیں، جو کائنات کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نعمتوں سے معمور کر دیا ہے. اللہ پاک نے بھر دیا ہے اپنی نعمتوں سے تمام کائنات کو. یہ اللہ ہی کی عطا ہے. الجواد اللہ ہی کی صفت ہے جو اتنا زیادہ نوازشات و کرم کرتا ہے کہ ساری کائنات پر اس کی نوازشات چھائی ہوئی ہیں. ابن قیم رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا دینے والا، سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا کریم ہے. وہ ارحم الراحمین ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اس کا حلم اس کی سزا پر غالب ہے، اس کی درگزری اس کے مواخذے پر غالب ہے. اس نے اپنی مخلوق پر نعمتوں کی برکھا برسا رکھی ہے. اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے، یعنی اپنے لیے اللہ نے رحمت لکھ دی، یعنی اپنے اوپر لازم کر لی رحمت کو. وہ احسان، جود و عطا اور نیکی کو پسند کرتا ہے. سارا فضل اسی کے ہاتھ میں ہے، خیر اس کے ہاتھ میں ہے، ہر بھلائی اسی کے دست قدرت میں ہے، جو جود و سخا کا مرکز ہے. اللہ پاک کی ذات کیا ہے؟ جود و سخا. جود یہی جواد جو ہم کہہ رہے ہیں نا، جواد یعنی کثرت سے نوازنے والا. تو یہ لفظ جود ہے، جود و سخا یعنی کثرت سے نوازنے کا وہی مرکز ہے. ساری مخلوق کے سخی ترین انسانوں کی سخاوت بھی اس کے جود کرم کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے. یعنی اگر کوئی بندہ ساری مخلوق میں کوئی بہت زیادہ سخی ترین انسان ہے، ساری مخلوق میں بھی کوئی سخی ترین انسان ہے، تو پھر ان انسانوں سے وہ انسان اللہ کے مقابلے میں نعوذ باللہ ایک ذرہ کا بھی حیثیت نہیں رکھتے. یعنی بحر و بر سے بھی جو چیزیں نکلتی ہیں، ہر چیز کی عطا کس کی طرف سے ہے؟ اس رب واحد کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس سے متعلق غور کریں، اس سے امید رکھیں، اس سے فضل طلب کریں، کیونکہ وہی بادشاہ حقیقی ہے، جواد ہے، سخیوں کا سخی ہے. جو بھی اس سے مانگا جائے وہ اسے دیتا ہے. اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بندے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اگر کوئی بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. صحیح حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہ حدیث بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے یعنی آرزو بھی اسی سے کی جائے، امیدیں بھی اسی سے وابستہ کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اور اگر وہ نہیں مانگتا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. مسند احمد کی ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا یغضب علیہ، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. یعنی اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ بندہ اس سے سوال کرے، اور اگر کوئی بندہ سوال نہیں کرتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ غضب نازل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال جس ذات کی یہ شان ہے وہ محبوب کیوں نہ بنائی جائے. جب وہ ذات ایسی ہے تو بندے کو بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ اس کی نافرمانی کرے. محبت، حمد و ثنا، تعریف کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے.
جو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، وہی معبود حقیقی ہے۔ بندے کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ جب اس سے اللہ کے فضل، جود اور عطا نوازش کی پہچان ہو چکی، اسے معلوم ہو چکا کہ یہ تمام کا مرکز و منبع اللہ ہی ہے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اس جواد اور اس المعطی پر ہی اسے ایمان ہو کہ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، اور تمام جود و سخا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی صفات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔